سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ پست ہو کر یا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ناظرین کرام، اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جو اس دنیا میں اللہ کی بھیجی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے، هو خیر مما یجمعون۔ یہ نعمت جس امت کو ملی، اللہ تعالیٰ نے اسے خیر امت قرار دیا۔ جس ہستی پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ امام الانبیاء اور خیر البشر کے مقام بلند پہ فائز ہیں، اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ رمضان المبارک اور شہر عظیم بن گیا۔ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کا اعزاز پا کر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہو گئی۔ جن شہروں میں قرآن نازل ہوا وہ حرمین شریفین کے مقدس اعزاز سے نوازے گئے۔ جن حجروں میں قرآن مجید نازل ہوا وہی نازل ہوئی وہ حجرے امت کی رہبری اور رہنمائی کا سرچشمہ بن گئے۔ جس زبان میں اللہ نے کلام اللہ شریف کو نازل کیا وہ زبان 1436 سال یعنی 14 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی دنیا کی واحد زندہ زبان ہے، بلکہ یہی جنتیوں کی زبان بھی ہے۔ قرآن کے لانے والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے روح الامین کا لقب دیا اور وہ تمام فرشتوں کے سردار قرار پائے۔ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بہترین انسان قرار دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور جو قرآن کو پڑھے، سیکھے، سمجھے، اس کو زبانی یاد کرے اور اس پر عمل کرے، اللہ نے اسے اعزاز دیا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور جس کسی نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا اور انہوں نے قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن وہ تاج پہنایا جائے گا جو دنیا کے سورج سے بھی زیادہ حسین اور روشن ہوگا۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے وہ قرآن یاد کیا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ یہ اعزاز تو والدین کے لیے ہے، اس کا اعزاز یقیناً اس سے بھی بڑا ہوگا۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلند و سرفراز کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور کچھ کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے اس حدیث مبارکہ کی بہترین ترجمانی کی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان عظیم ہستیوں کو بڑے خوبصورت
نعتیہ انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، گردنیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے، بات کیا تھی نہ ایران سے نہ روما سے دبے، وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر پہچانیں اور اس کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔